بسم اللہ یہاں چلتا ہوگا کیسا لگا ایسا لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ماشاءاللہ مولانا ظفر الحسن پرتاپ گڑھ مدنی حفظہ اللہ مولانا پرائمری تعلیم اپنے آبائی وطن میں حاصل کیے، بعد 1975 عیسوی میں بنارس سلفیہ میں داخلہ لیا اور 1978 عیسوی میں عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی اور الحمدللہ اس کے بعد مولانا 1980 میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ بعد وہ شیخ کو دعوتی پروگرام کے لیے سعودی عرب بلا لیا گیا اور شیخ ابھی وہیں پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی دم حیات شیخ کو صحت دے اور دینی خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ اب میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ سب طالبات ہیں سب طالبات تھوڑی بات کرتے ہیں۔ شروع کریں، مجھے معلوم ہے اتنا بڑا پروگرام ہے، میں نہیں بتا اتنا بڑا پروگرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَأُعِيدُهَا وَذُرِّيَّتَهَا بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ محترم دینی ماں اور بہنوں، پیاری بچیوں، عزیز طالبات، یہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی چند آیات تلاوت کی ہیں، اور ہماری جو بہنیں یا ہماری جو بچیاں طالبات حافظہ ہیں انہیں اچھی طرح سے یہ آیات یاد ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں حضرت مریم کی ماں حنہ جس کو کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ ہے، اور یہ آیات میں نے اس لیے پڑھی ہیں کہ سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان اور دیگر کتب حدیث کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا انس حسبک من نساء العالمین اربعا، حسبک من نساء العالمین اربعا، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآسیہ امرأۃ فرعون، او کما قال علیہ السلام۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے جس انداز سے حضرت انس کو نہایت لاڈ پیار اخلاص کے ساتھ یا انس، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے 10 سال تک نبی علیہ السلام کی مکمل خدمت کی ہے، اسی لیے ان کا لقب ہے خادم رسول یا خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے تھے کہ لوگوں یہ میرا ہاتھ دیکھو، ایسے اشارہ کر دیکھو، میرا ہاتھ دیکھو، 10 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں نے ان ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے، اور خدمت کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب سا نرالا ہے، ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے تھے مکے میں، مکے ہی میں آپ کی زندگی گزری، پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد باپ کا انتقال ہوا، بعد میں بچپن ہی میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد آپ کو نبی اور پیغمبر بنایا، نبی بنتے ہی پورے مکے کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، جبکہ نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کی امانت، دیانت، اخلاق اور کریکٹر اتنا صاف تھا کہ باتفاق اہل مکہ آپ کا لقب رکھا تھا الصادق الامین، صادق سب سے سچا، امین سب سے زیادہ امانت تھا، یہ آپ کو لقب اہل مکہ سے ملا تھا۔ 25 سال کے ہوئے امانت و دیانت دیکھ کر کے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کری تو پیغام بھیجا، اور شادی کا پیغام بھی آج عبرت و نصیحت کے لیے بہت ہی
عجیب سا ہے اور کسی اور موقع پر لیکن اختصار بتا دیں اور دعا کریں کہ آج بھی ہمارے بھائیوں اور بہنوں یا یوں کہیں بچوں اور بچیوں کو بھی یہی اسوہ یہی طریقہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج جتنا بگاڑ نکاح شادی کے بعد جو ہو رہا ہے، جو طلاق، خلا، جھگڑے، لڑائی، یہ حیرت کی بات ہے۔ اس وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے جہاں ہر میدان میں نبی کا طریقہ چھوڑا، شادی بیواہ میں بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، ایک دو نہیں 40 سال کی عمر ہو گئی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 25 سال کی عمر نبی علیہ السلام کی ہے۔ عورتوں سے، لوگوں سے خدیجہ الکبریٰ بیوہ ہو چکی تھی، مالدار تھی، نہایت معزز خاندان کی تھی، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن لوگوں کی زبانی، لوگوں کے زبان سے نبی علیہ السلام کی اخلاق، کریکٹر، امانت، دیانت سنا کرتی تھی کہ کوئی نوجوان ہے محمد نامی جو بہت ہی زیادہ امانت دار، ہر انسان کی زبان پر اس کی تعریف ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم کو اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام طائف سے آ رہے تھے، ایک مرتبہ آپ کے ساتھ میں آپ کے خادم تھے، راستے میں ایک جگہ بناوا یا نباوا مقام کا نام ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت، وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پڑاؤ ڈالا آرام کے لیے، نماز کے لیے، کھانے کے لیے، کچھ راحت کے لیے۔ آپ وہاں جب پڑاؤ ڈالے تو سارے لوگ اکٹھا تھے، آپ نے فرمایا لوگو الا ادلکم، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں رجل من اہل الجنہ، ابھی ابھی تم لوگوں کو بتاؤں کہ جنتی آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، جنتی آدمی کون ہے ضرور بتائیں۔ آن فرمایا جس شخص کی تعریف سنتے سنتے تمہارا کان بھر جائے، جس کو دیکھو وہی تعریف کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہی انسان ہے جو بے حساب کتاب انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں بتاؤں کہ جہنم میں جانے والا آدمی کون ہے؟ بھلا یا رسول اللہ، ضرور آپ بتائیں۔ آپ پھر من منعت اذنیک، جس شخص کی شکایت و برائیاں کرتے ہوئے کان تمہارے پک جائیں، سمجھ جاؤ کہ وہ جہنمی انسان ہے۔ سارے لوگ مکے میں نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہوں، بوڑھے، جوان، ادھیڑ، مرد، عورت، آقا، غلام، سب۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شوق آیا کہ آخر اتنا شریف انسان ہے کہ کیوں اس سے میں اپنا نکاح نہ کر لوں، لیکن نکاح کیسے کریں؟ انہوں نے اپنی ایک سہیلی کو بلایا، اللہ اکبر، نہ اس سے ہوا نہ اس سے رشتہ طے ہوا، آج جو طریقہ بنا ہوا ہے حرام، غلط، ناجائز طریقے کا، نہ باپ کو پتا، نہ بھائی کو پتا، نہ ماں کو پتا، نہ خاندان کا کوئی انسان راضی، صرف اپنا معاملہ۔ عبرت کی چیز ہے جو جس کے بارے میں اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ اے انس، اگر تمہیں سبق سیکھنا ہے، عبرت و نصیحت سیکھنا ہے تو یہ 4 عورتیں ان سے سیکھو۔ ان میں ایک نام خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ انسان نبی علیہ السلام پوری کائنات میں حوا سے لے کر کے قیامت کی صبح تک بیان فرمائے یہ 4 عورتیں ہیں، ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرو، جن میں ایک خدیجہ ہے۔ تو خدیجہ کا کردار کیا تھا؟ سب کچھ ہوتے ہوئے ایک سہیلی کو بلائیں کہ دیکھو میرا ارادہ ہے پیغام بھیجاؤ، تم لے جاؤ، لیکن تم نہیں جاؤ، اس سے ڈائریکٹ نہیں، اللہ اخلاق ذرا دیکھیں، جاؤ بات کرو۔ گئے
آنے والی خاتون ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بات کرنے کے بجائے کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے آج نوجوانوں اور لڑکوں کی یہ بڑی عبرت چیز، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن میں اپنے سے فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ اللہ اکبر، باپ کی شکل نہیں دیکھی تھی، ماں سے محروم تھے۔ نبی علیہ السلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ام الرجل سن و ابی، اے لوگوں چچا تایا کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تمہارے باپ کے قائم مقام ہے۔ یعنی جب اس عمر میں بھی اگر شادی کا فیصلہ کرنا ہے، گھر آباد کرنا ہے، اپنے سے فیصلہ نہیں کروں گا، ہمارے بڑے موجود ہیں، ہم بڑوں سے پہلے مشورہ کریں، ان کو جا کر کے پیغام دو۔ دعا کرو آج سب کو نصیب ہو جائے تو نہ ماں کو کبھی سر پیٹنے کی نوبت آئے گی، نہ باپ کو کبھی گھر چھوڑ کے بھاگنے کی نوبت آئے گی۔ اگر اپنے اپنے معاملات اپنے بڑوں کو ذرا آگے رکھا جائے، ترجیح دی جائے، تب ان سے مشورہ کیا جائے، تب نبی علیہ السلام نے بھیج دیا ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب بڑے تھے، خاندان کے سب سے بڑے ابو طالب چچا تھے۔ انہوں نے دیکھا، سمجھا، بات چیت طے کی تو شریعت کے مطابق نکاح ہو گیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی اس طرح سے گزر رہی تھی، گھر بھی آباد ہو گیا۔ جب ہجرت مکے والوں نے تنگ کیا، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو کیا پوچھنا، حضرت انس کی ماں ام انس کہتی ہیں کہ مدینہ طیبہ کا ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ یہ بھی دیکھیں عبرت، ہماری ماں اور بہنوں کو کتنی فکر ہوتی تھی۔ کہتی ہے اتنا عجیب سا ماحول ہوا، مکے کا امیر، غریب، مرد، عورت، آقا، غلام، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا تھا، ہر وہ اس شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں، نبی علیہ السلام کے پاس تحفے لے گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ہدیہ اور تحفہ لے کے جاتا تھا، کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ گھر میں عورتیں آتی، میں کل نبی علیہ السلام کے پاس گئی تھی، فلاں چیز کا تحفہ لے کے گئی تھی۔ کہتے ہیں میرا دل بہت روتا، بہت ہی تکلیف۔ وجہ کیا تھی؟ میں تو مسلمان ہو گئی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد میرے شوہر نے انس نے مالک نے ہمیں کہا کہ یہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، دوبارہ آ جاؤ ورنہ خیر نہیں۔ بہت تنگ کیا، لیکن کہتی میں اپنے ایمان پر ڈٹی تھی، ہم دین اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہت سمجھایا لیکن میں بات نہیں آئی، ایمان اچھا لگا، میں مومن ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام ابھی مکے میں تھے، ہجرت کر کے آئے بھی نہیں تھے۔ ایک دن میرا بیٹا انس، یہ جس کا تذکرہ میں کر رہا تھا، یہ میرا بیٹا انس ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، میں کھانا پکا رہی تھی چولہے پر اور اپنے بیٹے کو دین سکھلا رہی تھی، اسلام کی خوبیاں بیان کر رہی تھی، توحید کا، رسالت کا، اللہ کا، نبی کا تعارف کروا رہی تھی، ان کا مقام و مرتبہ بتا رہی تھی۔ اتنے میں ہمارے شوہر مالک آ گئے۔ انہوں نے دیکھا ہمارا چھوٹا سا بچہ، 8 سال کا بالکل چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، میں اس کو دین کی تعلیم دے رہی ہوں، اسلام سکھا رہی ہوں تاکہ یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ ہمارے شوہر ہم سے ویسے ہی ناراض تھے۔ جب دیکھا کہ بیٹا بھی مسلمان ہو جائے گا تو بڑے غصے میں کہا کہ خبردار، لا تفسدی علی ابنی، تم برباد ہو گئی ہو لیکن میرے بیٹے کو نہیں بگاڑنا، باپ دادا کے دین پر ہمارے بیٹے انس کو رہنے دو۔ کہتی ہیں میں اپنے دعوت سے بات نہیں آئی، آخر کار ایک دن ناراض ہو کر کے چند دوستوں کے ساتھ، ہم کو تو گھر سے نہ نکالا،
لیکن ہمارا شوہر خود ہم کو چھوڑ کے گھر سے نکل گیا اور شام کی طرف چلے گئے. میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جس شہر میں اسلام آئے اور ہماری بیوی مسلمان ہو جائے اور ہماری بیوی ہمارے بیٹے کو برباد کرے. ناراض ہوئے, گھر چھوڑ کے چلے گئے. نہ زراعت تھی, نہ کھانا, کوئی کاروبار تھا. محنت مزدوری کرتے تھے اور ایک ہی آدمی تھا پورے گھر کو سنبھالنے والا, شوہر. وہ غصہ ہو کر کے چلے گئے. نبی علیہ السلام ابھی مکے میں تھے, ہجرت کر کے آئے نہیں تھے. یکے دکے لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے اور ہمارے شوہر ناراض ہو کر کے بھگے. راستے میں شام کی طرف جا کر ڈاکوؤں نے ہمارے شوہر کو قتل کر دیا. اب ایک بیوگی کی زندگی, نہ کوئی باہر سے مزدوری کرنے والا ہے, نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے. میں اپنے بیٹے کو اسلام کی خاطر قربانی دے رہی تھی, اس کو سکھلا رہی تھی, پڑھا رہی تھی. باہر سے خبر آئی کہ تمہارے شوہر کو قتل کر دیا گیا. کہتے ایک بڑا صدمہ تھا. صدمہ ہے بیوگی سے زیادہ یہ تھا کہ ہمارا شوہر کفر پر مرا, جہنم میں جائے گا. کہتے بڑی افسوس. ایک تو یہ صدمہ, جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آ گئے مدینے تھے کہ وہاں, اور ساری عورتیں, سارے لوگ کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر کے جا رہے ہیں, اللہ رسول کی خدمت پیش کر رہے ہیں. میں جاؤں تو خالی ہاتھ جاؤں. گھر میں آئے تو عورتیں مجھے تم نے کیا گفٹ دیا؟ کہا دل روتا تھا کہ کاش ہمارا شوہر ہوتا, یہ ہمارے پاس کچھ ہوتا, میں بھی اللہ کے رسول کو جا کے دیدار کرتی اور تحفے اور گفٹ کے ہم بھی کچھ نہ کچھ آپ کو دیتی. کہتی یہ سوچ سوچ کر کے میں بالکل بہت ہی شرمندہ تھی اور بہت صدمہ تھا کہ اللہ کوئی ایک معمولی سی چیز بھی گھر میں نہیں کہ میں جا کر کے نبی کو تحفہ دے سکوں, آپ کے نبی کی ضیافت کر سکوں. کہتے ہیں کئی روز ہمارے اسی حالت میں گزر گئے, کچھ نہیں سمجھ میں آیا. ایک دن میں نے اپنے بیٹے انس کو تیار کیا, جو کچھ فتح پرانے صاف ستھرے کپڑے تھے پہنائی, اور اپنے بیٹے کو لیا, انس کو, اور لے کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی. اور آنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ آذا غلام کیس, میرا بیٹا انس ایک بڑا ہی ذہین, فتیق اور بہت تیز اور طرار ہے. یا رسول اللہ چند دن ہو گئے آپ کو آئے ہوئے, مدینے کا ہر انسان, ہر مرد, ہر عورت کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس گفٹ لے کر کے آئی ہے. میں نے آج کئی دن سے انتظار کیا, ہمارے پاس گفٹ کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک یتیم بچہ میرے پاس ہے, میں اس بچے کو بطور گفٹ آپ کے دیتی ہوں, آپ میرے بچے کا اس گفٹ کو قبول کر لیں. کہتے اس طرح سے نبی نے دعائیں دی اور ہمارے بیٹے کو بطور تحفے کے اپنا خادم بنا کر کے قبول کر لیا. یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی. دنیا میں سب سے پہلا انسان اس امت میں جس نے اپنے کو وقف کیا, ہبہ کیا, گفٹ کیا اپنی اولاد کا, تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی. جو سارے مدینے کے لوگ ہر قسم سے چھوٹے بڑے جس سے جو بھی ہوتا تھا گفٹ لا کے دیتا تھا. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہمیں اللہ نے بیٹا دیا تھا, اللہ اور بیٹا دے گا, چلو کم سے کم بیٹے ہی کو ہم اللہ کے رسول کے لیے گفٹ کر دیتے ہیں. اس وقت سے لے کر کے جب تک نبی علیہ السلام زندہ رہے, پورے 10 سال تک نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے. نبی علیہ السلام انہی اپنے چہیتے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے فرمایا یا انس حسبک من نساء العالمین اربع. اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے, دین کی راہ میں قربانی دینا, اپنے بڑوں کی خدمت کرنا, اجر و ثواب کرنا, حاصل کرنا, اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو
تو اگر کوئی تمہارے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے تو دنیا میں 4 عورتیں ہیں، ان 4 عورتوں کے کردار کو اپناؤ، جیسے وہ دنیا میں نامی گرامی گزری ایسے ہی تمہارا بھی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 عورتوں کی سیرت، ان کے کردار، ان کے حالات اور ان کے واقعات معلوم کرنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج فرمایا 4 بیویاں، 4 عورتیں۔ نمبر 1 آج فرمایا سب سے پہلے نمبر پر مریم بنت عمران، مریم بنت عمران، حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن وَتَذْكِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ان کے واقعات، قرآن کے داستانیں آپ ہمارے بندوں بندیوں کو سنایا کریں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، صبر کرنے والے، شکر ادا کرنے والوں کے لیے ان واقعات میں بڑی ہی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآنی واقعات پر خاص طور سے توجہ کرنی چاہیے۔ ہماری ایک اسلامی دینی زندگی اگر بنانا چاہیں ہم تو اس کے لیے سب سے بڑا فارمولہ جو ہے میری ماں اور بہنوں اور پیاری بچیوں، قرآن کے واقعات ہیں۔ قصص القرآن جن کو کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے واقعات بیان کیا اور بیان کرتا ہے تو اذ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، دیکھا آپ نے، اس کے معنی آتا ہے اذ، اذا نہیں، اذا الگ ہے، اس کے معنی آتے ہیں اس چیز کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، اس واقعے کو معلوم کرو، اس حادثے کو سمجھو، اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ تو حضرت مریم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے شروع کیا ہے۔ حنا اذ قالت امرأۃ عمران، اے نبی واقعہ عمران کی بیوی، عمران کوئی ایک نیک انسان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، دونوں الگ ہیں، تقریباً سینکڑوں سال کا فرق ہے۔ عمران ایک اچھا نام تھا، پہلے لوگ رکھا کرتے، آج بھی لوگ رکھتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے خاص خادم تھے اور بعض روایات کے مطابق مسجد اقصیٰ کے امامت، خطابت اور پیشوائی ان کا کام تھا، یا کم سے کم مسجد اقصیٰ کے عظیم ترین ذمہ داروں میں تھے۔ ان کی بیوی کا نام تھا حنا۔ ایک عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی تھی، محروم تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ہم اسی آیت کو چھوڑ دینے کے بعد لِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت سے پہلے نہ وہ چیز ہو سکتی ہے اور نہ اس وقت سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے نصیب میں لکھا تھا بڑھاپے میں، ایک عرصے کے بعد ہوئی۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز ہم جب چاہتے ہیں اگر نہ ہو تو اس کو کسی اور طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کچھ نہیں کریں گے تعبیر ضرور لے لیا کرتے ہیں حاجت پوری کرانے کے لیے۔ ہم وقت کا انتظار، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنے کے بجائے فوراً کفریہ شرکیہ عقیدے میں آ کر کے تعویذ گندے، درگاہوں پہ جانا، پیروں کے پاس جانا، کسی بھی صورت سے ہم غلط حرکتیں کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ تو ہر چیز کا وقت مقرر، ایک عرصہ گزر گیا، کوئی اولاد نہ ہوئی، تو ایک دن انہوں نے دعا مانگی۔ دیکھیں یہی سب سے بہترین عمل ہے۔ دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہ اگر آپ مجھے اولاد دے دیتے، اولاد دے دیتے، مانگ رہی، مانگنے لگی، مانگتی رہی۔ جب ذرا امید ہوئی
کہ یہاں اولاد کا موقع آ چکا ہے، تو فوراً حنا نے کیا دعا مانگی؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ مریم کی ماں نے سب سے پہلے دعا مانگی، اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ اکبر! ایک اچھی ماں کی سوچ ہونی چاہیے۔ آخر کیا کمال تھا کہ اللہ کے نبی فرمایا ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ یہ 4 عورتیں، مجھے یہی تھی ابتدا سے انتہا تک دیکھیں کتنی اچھی نیت۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو اولاد بیٹا تو دے گا اس بیٹے کو میں تیری گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ کتنی خوشی کی چیز ہوگی جب میرا بیٹا اس مسجد اقصی کے منبر پر کھڑا ہو کے خطبہ دے، اس مسجد اقصی کے محراب پر کھڑا ہو کر کے جب میرا بیٹا نماز پڑھائے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے، اس وقت میری ایک ماں کو کتنی خوشی ہوگی۔ حضرت حنا کلہی کمال تھا، انہوں نے دعا مانگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ پھر دعا بھی مانگی، اللہ سے نظر مان لیا، وعدہ بھی کر لیا، اور کہتی ہیں فتقبل منی، اللہ میری اس دعا کو، تمنا کو قبول کر لے۔ پتہ یہ چل گیا میری ماں اور بہنوں کہ انسان ہمیشہ دعا مانگے، اچھی چیز کی دعا مانگے، اور دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، دعا کرے اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ ہم رمضان کا روزہ رکھ لیتے، سمجھتے ہیں بس اس کے قبول کرنا اس کا کام ہے، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے، یہ نہیں فکر۔ ہاں انسان کی دعا قبول، عبادت قبول نہیں ہوتی، اس لیے ایک اچھا کردار یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کیا جائے اس عمل کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے۔ کیوں؟ آپ ذرا دیکھیں، نماز پڑھتی ہوں گی تو ایک مثال کی ہر عبادت قابل، ہر نیکی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ فَوَيْلٌ، برباد ہو نماز، اللہ نماز بھی پڑھے جہنم میں جائے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ عبادت کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دیکھیں نظر دونوں نے قربانی پیش کی، سورہ مائدہ کیا، اس قربا قربانا، حابیل نے بھی قربانی پیش کی اور حابیل سے بڑی قربانی قابیل نے پیش کیا، دونوں نے قربانی پیش کی، لیکن اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لیا اور قابیل کی رد کر دیا۔ کیوں؟ بڑا غصے میں آیا، لَأَقْتُلَنَّكَ، حابیل تمہاری قبول کر لیا، اللہ نے ہماری قبول نہیں کی، میں تجھے ہی قتل کر ڈالوں۔ اللہ وغیرہ دیکھیں، چڑھ گیا، میری کوئی ویلو ہی نہیں اللہ کے یہاں، ہماری اللہ نے نظر میں قبول نہیں کی، اس کی قبول کر لیا۔ کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، غصہ اللہ پر ہے، اور غصہ کس پر اتار رہا ہے؟ اپنے سگے بھائی پر، کہا قتل کر ڈالوں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کیا کہا؟ میرا کیا قصور ہے؟ اللہ کا ایک دستور ہے یہ نیکیاں قبول کرنے کی، کیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیکیاں قبول کرتا ہے متقین کی۔ اللہ اکبر! اور تم متقین ہے نہیں، کیوں؟ شریعت کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق یہ لڑکی بہن جو ہے اس سے تجھے شادی کرنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے، اپنے والد آدم کا حکم ہے، اماں حوا کا حکم ہے، اس لڑکی سے، یہ بہن جو ہے اس سے تو شادی کر۔
اور یہ میرے نصیب میں ہے، میں شادی کروں گا، لیکن تو اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ کر کے نافرمانی کر کے جو بہن حرام ہے اس سے شادی کرتا ہے، حلال کو چھوڑ کے حرام کر رہا ہے، تو تقویٰ کہاں ہے؟ انما یتکبر اللہ من المتقین۔ ذرا میری ماں و بہنوں سوچو، ایک گناہ کر رہا ہے کابیل، آدم کا بیٹا، حوا کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہے، ایک حرام کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو رد کر دیا۔ اور یہاں ماشاءاللہ سال کے 11 مہینے گناہ کریں، حرام کاری کریں، رمضان میں نماز پڑھ لیے اور رمضان کا روزہ رکھ لیے، سمجھتا ہے کہ اس کے پورے روزے نماز سب اللہ نے قبول کر لیا۔ انما یتکبر اللہ من المتقین۔ تو بتا رہا تھا کہ حضرت مریم نے حضرت حنا نے کیا دعا مانگی؟ وتقبل من، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہاں تو ایک بڑی عبرت و نصیحت بہنوں کہ انسان کی ایک خاتون باکمال عورتیں جو گزری ہے دنیا کے اندر، ان کا سب سے زندگی کا بڑا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا تقرب۔ ذرا سوچیں، ایک اولاد کی امید ہوئی ہے، ایک اللہ امید، اگلی کی کوئی امید بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فوراً اب امید ہوتی ہے کیا؟ نظر مان لی، اللہ میں اس بیٹے کو تیرے لیے وقف کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری ماں اور بہنوں کو ہی خواہش عطا، تمنا کرنے والی بنا دے تو بہت سارا کام آسان ہو جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اولاد کے اچھے اور نیک ہونے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے۔ کسی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا اپنے استاد سے کہ ایک ہی بخاری کیوں پیدا ہوا؟ محمد ابن اسماعیل نام بھی بہتوں کے ایک ہیں، یعنی اتنا بڑا ایک ہی محمد ابن اسماعیل کیوں اتنا بڑا امام بن گیا؟ بہت سارے لوگ محدث ہیں، بہت سارے لوگوں نے حدیثیں پڑھی، لیکن وہ مقام دنیا میں کسی کو اللہ نے نہیں دیا جو امام بخاری کو دیا۔ تو امام بخاری لوگوں نے کیا جواب دیا اپنے شاگردوں کو؟ استاد نے کہا بات اصل ہے، امام بخاری جیسی ماں اور باپ کسی اور محدث کو ملا ہی نہیں، نہ مسلم کو ایسی ماں ملی، نہ ابو داؤد کو ملی، نہ امام ترمذی کو ملی، نہ احمد بن حنبل کو ملی۔ امام سارا کمال تھا کہ امام بخاری کو جیسی ماں ملی، اور جس باپ نے گود میں کھلایا ویسا باپ کسی کو نہ ملا۔ تو سارا کمال بخاری میں کیا تھا؟ ماں کا، اور اس کے بعد باپ کا۔ پھر کہتے کیا ہے؟ رضی من صدی الفضل وربی من ہجر الفضل۔ کہتے ہیں کہ بخاری اس لیے دنیا میں ایک ہی بخاری پیدا ہوا کہ بخاری جیسی ماں کسی کی نہیں تھی۔ جس بخاری نے جس ماں کی چھاتی کا دودھ پیا، اور رات میں کبھی تہجد کی نماز چھوڑنے والی نہیں تھی۔ بچے کو دودھ پلانا ہے تو 2 رکعت وضو کرتی، 2 رکعت نماز پڑھتی، تب بخاری کی ماں بخاری کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ، میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے بیٹے محمد کو دودھ پلا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا سے اچھا بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، رات میں ٹھنڈی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بچہ دودھ کے لیے روتا ہے، امام بخاری محمد نام ہے، اور ماں بیچاری چھاتی منہ میں دینے کے بجائے جا کر کے وضو کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی، پھر اس کے بعد آ کر کے دودھ پلاتی ہے تاکہ میرا بچہ نامی اور گرامی دنیا میں بن جائے۔ اور واقعی ماں کی تمنا اللہ نے پوری کی، ایک ہی بخاری پیدا ہوا، کوئی دوسرا بخاری آج تک پیدا نہیں۔ کیوں میری بہنوں؟ یہ ماں کا کمال ہوتا ہے۔ حنا کا کمال ذرا دیکھو، حنا کا مریم کی پرورش میں ماں کا کردار سب سے پہلے دعا، اچھی نیت، اللہ میں نے آزاد کر دیا، وقف کر دیے تیری راہ میں۔ نمبر 2 وتقبل منی، اللہ دعا قبول کر لے۔ چلو بھائی، اللہ نے قبول کر لیا،
اور جب پیدا ہوا، ولادت ہوئی، تو ساری خوشی پر پانی پھر گئی، جتنی تمنا تھی سب پر مٹی میں مل گئی۔ جب ولادت ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی نکلی، بڑا افسوس، رب انی وضعتها، رب میں کیا کروں، میں تو بڑی اچھی امید لگائی تھی بیٹا دے گا اور تیری راہ میں وقف کر دوں گی، اور تو نے بیٹی دے دی، انی وضعتها انثى، رب میں کیا کر سکتی ہوں، کیسی ہماری نظر پوری ہو، یہ بیٹی نہ اذان دے سکتی ہے، نہ مسجد اقصی کا خطبہ دے سکتی ہے، نہ نبی پیغمبر بن سکتی ہے، نہ امامت اور خطابت کر سکتی ہے، اللہ میں کیا کروں، رب انی وضعتها انثى۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہی آیت ہے نا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اے حنا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہے تو بیٹی لیکن یہ عام بیٹیوں کی طرح نہیں ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، انی سمیتها مریم، اور کہتی کیا ہے اللہ، جب اللہ نے فرمایا کہ واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے، ولیس الذکر کالانثیٰ، حنا پریشان نہ ہو، تم نے جو دعا مانگی تو اس سے کہیں اللہ تعالیٰ بڑی چیز تم کو دے گا، دعا قبول ہے، بڑی چیز اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، اور یہ لڑکی عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر حضرت حنا دوسرا کام کیا کرتی، انی سمیتها مریم، یہ ہے اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نام، اب دے تو دیا، ہم نے بیٹی کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم کے معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ مریم کے معنی عابدہ، عبادت گزار۔ ہم نے اپنے بچی بیٹی کا نام سمیتها مریم، ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے، عبادت گزار۔ بہنوں بچوں کا نام بھی اچھا رکھنے کی کوشش کریں، نام کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے، نام کبھی کبھی بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے نام نبی علیہ السلام نے اچھے نام سے اچھا پھال لیا کرتے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگ آئے، اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کفار مکہ کی طرف جب سہیل آئے، سہیل کے معنی سہل، جب سہیل آئے تو اللہ رسول نے دیکھا صبح سے مصالحت ہو رہی ہے، شرط پوری نہیں ہوتی، مصالحت ہو ہی نہیں رہی ہے، لیکن جب سہیل آئے تو اللہ رسول پر جاء سہیل، اچھے نام سے آپ نے پھال لیا، جاء سہیل، سہیل آ رہا ہے اور اب معاملہ اللہ تعالیٰ سہل کر دے گا، اور واقعی معاملہ سہل ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت حنا نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، مریم کے معنی عابدہ، زاہدہ، عبادت اور اطاعت کرنے والی۔ بہرحال بات لمبی ہو جا رہی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے دعا مانگی فتقبل منی، اللہ قبول کر لے، تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس کو قبول کیا اور بڑے اچھے انداز سے، اللہ اکبر، فتقبلها بقبول حسن، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم کو قبول کیا اور بڑے اچھے انداز سے۔ اب آپ ذرا سوچیں اتنے اچھے انداز سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد چونکہ رکھ نہیں سکتی تھی، اس وقت دستور کے مطابق لے جا کر کے مسجد اقصی کے طرف سے جو تھا منتظمین کے حوالے کی ایک کمرہ تھا، رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، اب ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کا کمال، جو بچے سال بھر میں جتنے بڑے ہوتے تھے کہا جاتا 24 گھنٹے مریم اتنی بڑی ہو جایا کرتی تھی، اللہ رب العالمین کے رضا۔ اور سب سے بڑا کمال بہنوں یہ کہ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام ساری زندگی دیکھیں حنا کی صورت، حنا کا اخلاص، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دیا اس میں، بس اچھی نیت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت مریم کی خالہ جو تھی، حضرت زکریا خالو تھے،
حضرت زکریا کو اولاد ہی نہیں ہوئی تھی جب اور بوڑھے ہو گئے تھے. پورے قرآن پاک میں دیکھیں کئی مقام پر حضرت زکریا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بیوی بھی ہو گئی ہے, بچوں کا کوئی کی امید نہیں ہے, لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے زکریا کو کی کفالت وکفلھا زکریا, اللہ نے فرمایا چونکہ خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے اسی لیے مریم کو کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے ان کی خالہ اور ان کے خالو زکریا کو بنایا. زکریا کو دونوں بہنوں کی اولاد نہیں دی تھی, ایک کو تو مل گئی حنا کو, لیکن زکریا علیہ السلام کی بیوی وہ بوڑھی ہو گئی ہیں, زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کو بھی اولاد نہیں تھی. ایک دن کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصی میں جو ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں حضرت مریم رہتی تھی, وہاں جب بھی حضرت زکریا ان کی دیکھ بھال کے لیے جاتے تو وجد عندہا رزقا, دیکھتے کہ ان کے پاس بہترین قسم کے کھانے کے میوے جات پھل فروٹ رکھے گئے ہیں, ایسے پھل فروٹ جس کا کوئی وجود فلسطین کے مارکیٹ میں تھا ہی نہیں اس وقت. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب بھی حضرت زکریا داخل ہوتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس بہترین قسم کی غذا, کھانے پینے کا سامان, میوے جات, پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں, حالانکہ کوئی سیزن نہیں رہتا تھا. حضرت زکریا پوچھتے یا مریم انا لک ھذا, دیکھو اللہ نے, آج ہم لوگ سوچتے ہیں بچی زیادہ دیندار ہو جائے گی, بچہ زیادہ پڑھ دیندار ہو جائے گا تو رشتہ نہیں ملے گا, نوکری نہیں ملے گی, کھائے گا کہاں سے, ساری نیتوں میں فتور شروع سے ہوتا ہے. وہاں حنا نے کہا اللہ میں نے دے دیا اپنی بیٹی کو تیرے راہ میں. اللہ نے کیسے انتظام کیا, اور مریم کا مقام ذرا دیکھو اور ماں کا اخلاص, اس کی برکت ذرا دیکھو. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب بھی زکریا علیہ السلام اس کمرے میں جاتے تو دیکھتا کہ مریم کے پاس بہترین قسم کا کھانا, جو کھانا پورے مارکیٹ میں کہیں نہیں, کسی کے گھر میں نہیں, اور ایسے میوے جات, ایسے پھل جن کا کوئی سیزن نہیں. پوچھتے کہ مریم تمہارے ہر ضرورت کی چیز پہنچانے والا میں ہوں, پانی میں پہنچاؤں, کھانا میں پہنچاؤں, میری ذمہ داری ہے, لیکن جب بھی میں تمہارے پاس آتا ہوں تمہارے پاس دیکھتا ہوں کہ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے. مریم کہاں سے آتا ہے, اللہ یا مریم انا لک ھذا, مریم یہ کہاں سے تجھے ملتا ہے, کہتی ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جنت سے, اللہ اکبر, پھر میں کہوں گا میری ماں اور بہنوں, حضرت حنا کے اخلاص کی برکت ذرا دیکھو. اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کا کھانا کہاں سے آ رہا ہے, اتنی بڑی خوش نصیبی اور ہو سکتی ہے کوئی. ذرا دین میں آ کر کے دیکھیں ہماری ماں بہنیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قالت یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اللہ اکبر. ایک دن زکریا علیہ السلام گئے, ماں کر کے اولاد ڈر گئے, ماں کر کے تھک گئے تھے. اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بیوی بوڑھی ہو گئی ہے, لیکن اللہ آپ دینا چاہیں تو اس بڑھاپے میں بھی ہم کو اولاد دے سکتے ہیں. مانگ رہے ہیں لیکن نہیں مل رہی تھی. اللہ تعالیٰ کیا وقت مقرر تھا. جب حضرت مریم کے کمرے میں گئے تو دعا کا اور شوق پیدا ہو گیا کہ پورے دنیا کے اندر یہ پھل موجود نہیں ہے, پورے سیزن ختم ہو گیا ہے. یہ آم کا موسم ہے نہیں ہے, لیکن آم کھا رہی ہے. سیب کا موسم ہے, سیب تازہ بتازہ ایسا خوبصورت سیب ان کے گھر میں رکھا ہوا ہے. جب ساری چیزیں دیکھتے اور پوچھا کہ کہاں سے آیا, کہنے لگی اللہ کے ہاں سے. واللہ یرزق من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے رزق دے.
مریم بچی ہے لیکن شکر گزاری ذرا دیکھو، رب کی معرفت ذرا دیکھو، ایک دانہ بھی کھاتی ہیں کہتی اللہ تعالی ہمیں وہاں سے عطا کر رہا ہے، یہ توحید۔ آگے زکریا علیہ السلام دیکھیں کمرے میں داخل ہوئے، سوچتے ہیں کہ جب آم کا پھل نہیں، سیزن نہیں، آم کا سیزن نہیں، سیب کا سیزن نہیں، سنترے کا سیزن نہیں، لیکن اس کے باوجود بغیر سیزن کا پھل بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے مریم کو، تو ہم گرچہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری اولاد ملنے کا سیزن ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر مریم کو بے سیزن کا پھل دے سکتا ہے تو کیا ہم بوڑھی کو بغیر سیزن کی اولاد نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حسبک یا انس، یہ 4 عورتیں ہیں دنیا میں، ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ میری بہنوں مثال واضح ہے، حضرت زکریا نبی ہے لیکن اولاد کے معاملے میں کس سے عبرت و نصیحت حاصل کی؟ حضرت مریم سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ اگر اس بچی کو جو کمانے کے لیے چند ہفتوں کی بچی ہے، بغیر موسم کا پھل اسے دے سکتا ہے، تو اللہ ہم گرچہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں اولاد تو دے سکتا ہے، اولاد ہمیں دے دے۔ لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، مجھے ایک وارث عطا کر دے۔ میری بہنوں سمجھ میں آ رہی بات کیا کہ اللہ نے کہا نہیں دوں گا؟ حضرت زکریا ماشاءاللہ دعا مانگے اور نماز کو ہے، اپنے محراب میں مصلی میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت مریم کے واسطے سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ جیسے دعا مانگ رہے تھے، مانگے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تو نماز کی حالت میں فرشتے آئے اور کہا کہ اے زکریا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے، بیٹا بھی ہوگا، اللہ نے اس کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا یحییٰ نام کا اس سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی انسان نہیں گزرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میری ماں اور بہنوں پیاری بچی ہو، زکریا نبی ہو کر کے حضرت مریم سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں، نبی ہے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ ہمارا اور آپ کا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کا سدھار اور اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ چلیں بات ہو گئی، اب حضرت مریم کو حنا کی دعا قبول، مریم پڑھ رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کا مقام ذرا دیکھیں آگے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سوچ سکتی ہیں حنا کی بیٹی میں اللہ نے کتنی برکت دی؟ اللہ فرماتے ہیں ایک تو ان کی ماں کا واقعہ، ابھی ان کی ماں کا واقعہ تھا، حضرت حنا یعنی مریم کی ماں حنا کا واقعہ کہ کیسے کیسے دعا مانگی، اللہ نے کیسے ان کی دعا قبول کی اور ان کی بیٹی کو اتنی بابرکت بنایا ان کی اخلاص کی برکت کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی زکریا بھی ان سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ اب حضرت مریم کا واقعہ اگلی آیات میں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور اے نبی آپ اپنے امتیوں کو ذرا مریم کا واقعہ بھی سنا دیں، ابھی تو مریم کے پیدا ہونے کا واقعہ تھا، اب ذرا اور واقعہ دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اللہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم،
اللہ نے فرمایا یاد کرو جب کہ مریم کے پاس فرشتے آئے، سبحان اللہ، فرشتے، اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، ایک فرشتہ نہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اے نبی اس واقعے کو بھی ذرا سنائیں کہ مریم کا مقام اور تمہارا کتنا اونچا ہوا کہ جب فرشتے آئے، فرشتوں کی جماعت آئی، حضرت مریم سے گفتگو کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور فرشتوں نے کیا کہا؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تم کو استفا کر لیا۔ استفا کس کو کہتے ہیں؟ چن لیا۔ دکان پر جاتی ہوگی نا کبھی، ہاں؟ ایک چوڑی ہو خریدنی ہو، گھڑی خریدنی ہو، چشمہ خریدنا ہو تو سینکڑوں ماڈل دیکھتے ہیں، ان میں ایک پسند پڑتا ہے آپ کو۔ اللہ اکبر، یہ تو کیا کہا جاتا ہے؟ استفا، اس کو استفا کہا جاتا ہے۔ فرشتے حضرت مریم کو احساس دلا، مریم اللہ کی شکر گزار بندی بن جا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، پہلی فضیلت اور کمال تو کیا؟ ہم اور آپ ملتے ہیں دین کی باتیں کرتے ہیں، مریم کو سکھلانے کے لیے اللہ کس کو بھیج رہا ہے بیٹے؟ کوئی معمولی چیز ہے؟ مٹی کی پتلا ہی تھی نا، مٹی کے پتلا ہی تھی نا۔ حضرت عیسیٰ تو نہیں تھے کہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، مٹی کی پتلا ہی تھی، لیکن ماں کی برکت، ماں کی خواہش، ماں کی تمنا، ماں کی اچھی نیت، اس کی برکت ذرا دیکھو کہ مریم کے پاس ڈائریکٹ فرشتے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اے نبی سنائے ان کو مریم کا واقعہ کہ جب مریم کے پاس فرشتے آئے، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا مریم، نام لے کے پکار رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور آج تو ماشاءاللہ ہمارے بھائی کوئی ادھر بڑا ہائی فائی بن جائے، وہ کہیں فلم اسٹار کوئی بن جائے، کوئی اور، تو آدمی پیپر پیش رہا ہے، اس پر کیا کہتے ہو؟ آٹوگراف، یادگار۔ اللہ، اتنی بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی؟ اوپر سے آسمان سے فرشتے آئے اور ملاقات، یا مریم، اے مریم تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، بہت ساری عورتیں فلسطین میں ہیں، رشتے میں، ناطے میں، خاندان میں، تم ان عورتوں کی طرح نہیں بننا۔ ان اللہ اصطفا، کہ کیوں؟ وہ عام عورتیں ہیں اور تم اسپیشل ہو، رب نے تمہیں چنا ہے۔ کتنی بڑی، میں نے کہا سینکڑوں فریم ہوں گے، الٹ کر کے، پلٹ کر کے، کھینچ کر کے، تان کر کے، ایک پسند پڑتا ہے۔ مریم کی ماں کا اخلاص، مریم کا تقوی، مریم کا کمال، سب کچھ دیکھ کر کے اللہ نے علی نساء العالمین، پوری کائنات کی عورتوں میں صرف ایک ہی کو مریم بنایا اللہ نے۔ ایک کون آ کے بتا رہا ہے؟ فرشتے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اللہ نے ایک چیز تو یہ ہے تمہاری خوبی، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی عورتیں ہوں گی، لیکن اللہ نے سب کو چھوڑ کر کے تم کو منتخب کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے چن لے، علم سیکھنے کے لیے، عالم بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، اور دین کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کر لے، تو اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ کیوں؟ ہزاروں میں سے اللہ نے ایک کو چنا ہے۔ مریم جیسی بیٹیاں تو بہت تھیں خاندان میں، علاقے میں، لیکن اللہ نے اپنے لیے جو چنا تو کس کو؟ صرف حنا کی بیٹی مریم کو چنا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اور ہر عیب اور گناہ سے اللہ نے تجھے پاک رکھا ہے۔ دوسری فضیلت وطہرک،
اللہ نے تجھے پاک رکھا ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر برائی، ہر خامی سے اللہ نے تم کو پاک کر رکھا ہے۔ نمبر 3 وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور مریم صرف تمہارے خاندان ہی کی عورتوں میں نہیں بلکہ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، حوا سے لے کر کے آج تک اور آج کے بعد آخری دنیا تک جتنی عورتیں پیدا ہونے والی ہیں پوری کائنات کی عورتوں میں صرف تجھ کو چن لیا ہے، منتخب کیا ہے۔ میری بہنوں بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا کمال تھا۔ علی نساء العالمین، پوری کائنات میں آج حوا سے لے کر کے آج تک اور تمہارے بعد سے لے کر کے آئندہ یہ کمال والی عورت اب دوسری پیدا ہونے والی نہیں تھی۔ جو کمال تمہارے اندر تھا اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ یہ مریم کی بہت بڑی فضیلت تھی۔ اور پیارے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اے میرے خادم انس، عبرت و نصیحت حاصل کرنا تو کس سے حاصل کرنا؟ حضرت مریم اور 3 عورتیں اور ہیں۔ بہرحال علی نساء العالمین ہو گئی میری بات۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اگلی آیت میں فرشتوں نے پہلے مریم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اور ان کے کمال کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گنایا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ پھر اس کے بعد اب آپ جب دنیا میں عام عورتوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو اب تمہاری زندگی بھی عام عورتوں کی طرح نہیں گزرنی چاہیے۔ جب اللہ نے آپ کو منتخب کیا تو آپ کی زندگی میں بھی اور غیروں کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا ہے، اس لیے کیا کرو؟ کتنے بجے؟ یا مریم اقنتی، اے مریم، اس لیے ہمیشہ یہ کون حکم دے رہا ہے میری میں؟ فرشتے رسیت کر رہے ہیں نا۔ یا مریم اقنتی، اے مریم ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنا، تمہارا عام مقام نہیں ہے۔ اس سے پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو اور آپ کو دین کے کام کے لیے، شریعت کے لیے اگر کچھ خصوصیت دی ہے تو ہمیں غیروں کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہماری نمایاں شخصیت ہونی چاہیے، ہمارا نمایاں کردار ہونا چاہیے، ہمارے چال چلن، ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر بالکل ایک الگ انداز کے ہونا چاہیے۔ اسی لیے یا مریم اقنتی، اے مریم ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرنا، شکر گزاری، فرما برداری کرنا۔ واسجدی، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی، اور قنوت کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ خوب لمبا قیام کرنا، خوب لمبا وقوموا للہ قانتین۔ تو ایک تو قنوت کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2 واسجدی، ہمیشہ سجدہ یعنی نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ اکبر۔ نماز کا یہ مقام کہ اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتے مریم کے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شکر گزاری کے لیے کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی، اسجدی سجدہ کرنا، وارکعی اور رکوع یعنی رکوع سجدے والی نماز پڑھنا، وارکعی مع الراکعین۔ تو یہ مریم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے فرشتوں نے ان کو جو نصیحت کیا اس بات کی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک تو حضرت مریم کے بارے میں یہ، اور پھر سورۃ تحریم کے اندر آخر میں کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کس کی مثال بیان کی ہے؟ حضرت مریم. آخری آیت سورہ تحریم کی آخری آیت، وہاں مزید فضیلت حضرت مریم کی بیان کی. پھر آگے آپ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت مریم کی حفاظت کیا. چن لیا اور شکر گزار بنی. اللہ رب العالمین نے ان کی کیسے حفاظت کی. اللہ رب العالمین نے بغیر شادی کے ان کو اولاد دی. اب حنا کیا مانگی تھی؟ کیا دعا مانگی تھی بیٹے؟ بس بیٹا نا زیادہ تر کیا کرے؟ مسجد اقصی کی امامت. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ مریم حنا، یہ مریم نامی بیٹی جو میں نے دی، اس کا مقابلہ کوئی لڑکا بھی نہیں کر سکتا. اور آج تو کہیں ایک لڑکی دو لڑکی کہیں تیسری لڑکی کی دادا، اور ڈاکٹر نے بتا دیا تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ نہیں کیا کیا یعنی کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں. آج اللہ سب کو محفوظ رکھے. دیکھ اللہ فرماتے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اب ذرا کمال دیکھو، ہم لوگ کبھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتا تو قبولیت دعا کے 3 طریقے یاد رکھنا. پہلے جو چیز مانگ رہے اللہ وہی دے دے. نمبر 2 وہ چیز نہیں دے، کوئی بڑی آفت آنے والی تھی، دعا کے قبولیت سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز مانگ رہی تو نہیں دیا لیکن آنے والی بلا کو ٹال دیا. اور نمبر 3 دعا مانگ رہی تھی اللہ وہ نہیں دیا لیکن اس سے بڑی چیز آپ کو دے دیا. حضرت مریم سے بیٹا مانگتی تھی کہ تاکہ حنا بیٹا مانگتی تھی تاکہ مسجد اقصی کی امامت اور خطابت کرے. اور اللہ تعالیٰ نے مریم کو حنا کو مریم بیٹی دی، اور اس بیٹی سے اللہ نے بغیر شوہر کے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کیا. کیا نام؟ بتاؤ. اللہ نے چھوٹی چیز دی کہ بڑی چیز؟ ہاں چھوٹی چیز مانگی تھی لیکن بڑی. حنا کا یہ کہ تمنا، ایک نیک عورت کی خواہش، اس کے جذبات تک کی قدر ذرا دیکھو. اللہ تعالیٰ نے عالم بیٹا دینے کے بجائے نبی بھیج دیا اس کو، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور پھر ذرا سوچو کتنی حیرت کی بات. اللہ نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. پریشان نہ ہو حنا، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو اللہ نے قبول کر لیا. اب اس کی ساری تعلیم تربیت حفاظت خود کون کرے گا؟ اللہ. اللہ اکبر. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فرشتے کے ذریعے پھونکا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. اور ولادت کے وقت فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، گاؤں چھوڑ کر کے چلی گئی، ایک کھجور کا باغ تھا وہاں چلی گئی. یہی ہوا ہے نا. فَجَاءَ الْمَخَاضُ، نہ ہسپتال جاتی ہے، نہ نرس کو بلاتی ہے، نہ کہیں اور جاتی ہیں. مارے شرم کے کہاں چلی گئی؟ وہ جنگل میں. کھجور کا تنا تھا، ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی اور افسوس کرتی ہیں یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. عورت ہے نا، کمزوری تو ہوتی. یا لیتنی، کاش کی اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے کے پہلے میں مر گئی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. کیوں دعا مانگ رہی تھی؟ شرم. کس کو میں جواب دوں گی؟ بغیر شادی کی کسی کو اللہ بیٹا دیتا ہے، کس کو میں جواب دوں گی؟ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. کاش کہ یہ وقت دیکھنا نہ ہوتا، اس سے پہلے مر گئی ہوتی، دفنا دی جاتی، ختم ہو جاتی تو یہ شرمندگی کا وقت ہمیں نظر دیکھنا نہ پڑتا. اچھا ٹھیک ہے، اللہ اکبر. بس ختم کر. ہاں نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تو سوچئے ذرا سا کہ ڈیلیوری کے بعد کیا کیا مسائل کھڑے ہوتے، کتنی مشکلات. ایک اب مریم جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جو اللہ کی نگرانی میں ہے، اولاد کے وقت جنگل میں باغ میں کھجور کے تنے کے میں ولادت ہوئی.
समझती हैं कि विलादत के बाद कितने कितनी दवाएं, कितने इंजेक्शन, सब कुछ। हजरत मरियम के ऊपर अल्लाह फरमाते हैं वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, मरियम कोई टेंशन न लो, हम सब इंतजाम कर देते हैं। ऐसा कर, जरा ये खजूर का तरा जिससे टेक लगा के बैठी हो, जरा इसको झिझोड़ो तो जैसे झुलतुसा की तरह की रोता बन जनिया, जैसे झिझोड़ी एक औरत होगी, अभी वलादत हुई है, कितनी ताकत आएगी मेरे बहनों के खजूर के झाड़ को हिलाए। लेकिन अल्लाह ने ताकत दी, हिलाई, तादा बतादा रोता बन जनिया। खजूर तीन तरह का होता है, एक तमर, एक बुश्र, एक रोतब। तमर ये सूखा हुआ खजूर, रोतब अधपका, बुश्र अधपका, रोतब वो ताजा खजूर, ताजा खजूर। सबसे बेहतरीन ग़िज़ा जो होती है वो ताकत के लिए वो रोतब। अल्लाह रोतबन जनिया, अल्लाह न किसी विटामिन की, ना इंजेक्शन की, ना ताकत की कोई जरूरत ही नहीं। जो अल्लाह ने चुन लिया है उनको, उनकी माँ का इखलास। अल्लाह फरमाते हैं फकुली वशरबी वकर्री ऐना, मरियम देखो अल्लाह ने चश्मा तुम्हारे लिए जारी। उस औरत का मकाम जरा देखो जिसके लिए अल्लाह जमीन से स्पेशल पानी पैदा करे। उस पानी से बेहतर पानी, ताकतवर कौन पानी हो सकता है? अल्लाह दीनदारों को किस तरह से देता है। फकुली, एक खजूर खाओ, कोई ताकत वाली चीज उससे ज्यादा नहीं हो सकती, खाओ। और एक पानी हमने तुम्हारे लिए पैदा कर, पानी पियो। फिर अब बड़ी मुसीबत, वहां रह नहीं सकती। अब अल्लाह को हुक्म होता है कहां जाओ? गांव जाओ। अल्लाह अकबर। अब आप बताइए मेरे बहनों, किसकी हिम्मत पड़ेगी गांव में आने की? हजरत मरियम पहले ही दुआ करती, काश इसके पहले मर गई होती, सारा मसला खत्म हो जाता। अल्लाह फरमाते जाओ। अब सोचती मैं जाऊंगी, गांव में दाखिल होते ही रास्ते में जो भी मिले तो मैं क्या जवाब दूंगी? अल्लाह मुझे नहीं, तुम जाओ, अल्लाह ताला को जाओ। अगर कोई रास्ते में मिले और पूछे कि मरियम कहां से लाई बेटा, तो तुम कुछ जवाब न देना, कह देना कि इन्नी नजर तो लिर्रहमान, मैं रोजा हूं और मैं किसी से बात नहीं करता। उस जमाने में रोजा होता था बात ना कर, एक पेट का रोजा, दूसरा जबान का। अल्लाह अकबर। अब इतना हुआ, मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा को ली और लेकर के चली। जैसे गांव में दाखिल हुई, कालू या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम हराम खोर, कहां से बेटा हराम के लिए? अल्लाह अकबर। जिस चीज का डर था वही देखा। लेकिन अल्लाह ने कैसी मदद की? जैसे लोगों ने कहा या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम ने कहां से लाई? तो अल्लाह ताला ने मरियम को तो कहा खामोश रहना। फ़अशारत इलैहि, फ़अशारत इलैहि। अभी 3 दिन का, चंद घंटों का, चंद दिन का बच्चा हो। हजरत मरियम ने कहा इससे पूछो, मैं इससे नहीं पूछूं। अल्लाह अकबर। जैसे हजरत मरियम ने पूछा, इशारा किया, किससे पूछो? क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या। जरा पागल हो गई हो, जो अभी तुम्हारे गोद में बच्चा है उससे मैं क्या सब, तुम बताओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जालिमों की निगाह मिलाए, कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, आगे चल के अल्लाह में नबी बनाएगा, पैगंबर बनाएगा। अल्लाह अकबर। सारी कौम की जबान बोलती बंद हो गई। इसलिए कहा जाता है सबसे 3 बच्चे जो गहवारे में बात किए, उनमें पहला बच्चा कौन? हजरत ईसा। और आगे चल करके नबी बने। और नबी भी कैसा? 30 साल की उम्र में यहूदियों ने कत्ल करना चलाना उठा लिया। और फिर क़यामत के करीब अल्लाह ताला हजरत ईसा को दोबारा नादिल करेगा। मेरे बहनों, कहने का मतलब ये कि ये 4 औरतों में से बाकमाल औरत कौन गुजरी? हजरत मरियम, जिनके वाकयात को बड़ा इबरतनाक वाकया अल्लाह ने करार दिया। और प्यारे नबी ने अपने खादिम से कहा अगर तुम्हें इबरत और नसीहत हासिल करना है और दीन सीखना, अल्लाह ताला के तकर्रुब हासिल करना है, तो 4 औरतें हैं,
ان کی سیرت کو اپناؤ، اور ان میں سب سے پہلے نام کس کا لیا؟ حضرت مریم بنت عمران، باپ کا نام عمران اور ماں کا نام حنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے واقعات، ان کے حالات کو پڑھنے اور بار بار ان کو سیکھنے کی توفیق نصیب دے کریں۔ اب میرے پاس کچھ سوالات ہیں، سوالات اگر دین کے ہیں تو کوئی حرج نہیں، مختصر کر سکتے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا بس میرے خیال کوئی سوال نہیں۔ ایک ڈاؤٹ تھا، آپ نے کہا نا وسجدی ورکعی، وہ فرشتے نصیحت دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے جو فرشتے کو دیتے ہیں؟ بیٹے اللہ نے اپنا پیغام لے کے بھیجا، فرشتے سکھلانے کے لیے کہا نا بھیجا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اللہ کے حکم سے ہوا۔ فرشتے اپنے سے نہیں آتے، فرشتے جو قرآن کے اندر وَيَفْعَلُونَ، اللہ جو حکم وہی کرتے ہیں، فرشتوں نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا تب فرشتوں نے پہنچایا۔ یا متکلم ہے نا، کون سے بیٹا؟ وسجدی ورکعی، ہاں ہاں، تو یہ فرشتے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي تانی سے بیٹے، تانی سے افعل افعلی، وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا وَإِذَا قِيلَ ارْكَعُوا ارْكَعُوا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو مرد کے لیے یہ جو ہے ایک عورت ہوگی تو افعلی، جی متکلم نہیں ہے بلکہ کیا ہے تانیث، واحد مؤنث حاضر کسے گا، امرہ کسے گا جی۔ چار عورتوں کے نام کیا ہیں؟ میرے خیال بہن نے یاد نہیں کیا۔ پہلی تو حضرت مریم بنت عمران، دوسری خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا کوئی ان کے واقعات اب نہیں بیان کر سکے، لیکن یہ ان کا بھی شمار اللہ نے ان میں سے کیا۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا آسیہ امراتو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جن کے متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن آسیہ کو اللہ تعالیٰ ہماری زوجیت میں دے دے گا، چونکہ ان کا شوہر فرعون تھا، فرعون جہنم میں گیا، اور حضرت آسیہ نے بہت بڑی قربانی دی، اس لیے شہید کی گئی، تو ان کا اور چوتھی عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اشار ہو گئے نا، مریم، خدیجہ، آسیہ اور فاطمہ بنت محمد، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں بعض روایتوں میں حضرت عائشہ کا بھی آیا ہوا ہے، عائشہ کا، لیکن دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ بھی ہیں، اور لیکن عائشہ کا مقام سب سے اونچا ہے جی۔ انشاءاللہ یہ ہم بھی چاہتے ہیں، آیا ہے کہ تینوں عورتوں کو اور تفصیل چاہیے تھوڑی سی آپ کی زبان سے، تو انشاءاللہ آئندہ جب بھی آئیں گے انشاءاللہ ان قریبا، چونکہ ابھی دوسرا پروگرام بھی ہے اور آپ لوگوں کو پہنچنا ہوگا وقت پر، تو انشاءاللہ اگلے سفر میں تینوں کو ایک مجلس میں کر دیں گے۔ ہاں
حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت انشاءاللہ. شیخ بعض دفعہ اولاد پیدا کرتے وقت ہم نظر مانگتے دیکھے کہ اگر بچہ ہوگا تو ہم حفظ کراؤں گی. وہ مانگنے کے بعد اگر بچہ ہو گیا اس کے پاس حفظ کے دور اس کو جب حفظ کرا رہے ہیں اس کے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے کہ یاد نہیں کر سک رہا، تو اگر اس یاد نہیں کر سک رہا پر حفظ نہیں کرائے روک دیے تو یہ نظر پوری نہیں ہوتی نا. تو نظر اگر آپ نے نظر مانی ہے تو اگر نظر الگ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ 3 روزہ رکھ دیں. سمجھ گئے نا؟ ہاں